جی بالسند المتصل منا إلى الإمام كما بالحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي اليماني البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة رسول اللہ جی وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. یہ حدیث لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. حدیث لانے کا پہلے مقصد سمجھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں. اس حدیث شریف کے اندر اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے. گویا کہ یہ 5 ارکان اسلام کے اجزاء ہوئے، ایمان کے اجزاء ہوئے. اور جب ایمان کے یہ 5 اجزاء ہوئے تو معلوم ہوا کہ ایمان ذی اجزاء ہے، مرکب ہے. تو اس حدیث شریف کے ذریعے سے ایمان کا مرکب ہونا، ایمان کا ذی اجزاء ہونا، یہ بھی ثابت ہو گیا. اب سند دیکھیے. عبید اللہ ابن موسیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں حنظلہ ابن ابو سفیان سے. یہ مکی راوی ہے اور وہ حضرت اکرمہ ابن خالد اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے تو سگارے صحابہ میں سے سمجھے جاتے ہیں، لیکن حدیث کی روایت کے اعتبار سے یہ بڑوں میں سے ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں 270 روایتیں ان سے نقل کی ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. گویا حدیث شریف میں اسلام کو ایک محل سے تشبیہ دی گئی. کوئی محل ہو یا کوئی خیمہ ہو، اس کے لیے 5 ستون گویا محل کے گاڑے گئے اور 5 ستونوں کے اوپر محل قائم ہوا. ہر ستون محل کی چھت کے لیے بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے. کوئی بھی اگر پیلر اور ستون ہٹ جاوے تو پوری چھت اور پوری عمارت خطرے کے اندر پڑ جائے گی. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا. نمبر 2 نماز کو قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ کو دینا. نمبر 4 حج کو ادا کرنا. نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. اب اس حدیث شریف کے متعلق چند بڑی بڑی باتیں سمجھ لو. شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کا اقرار، رسالت کی تصدیق، پوری شرع محمدی کی تصدیق ہے. کسی نے اللہ کے ایک ہونے کو مان لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، تو اس نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
پوری شریعت مطہرہ کا اقرار کر لیا۔ دوسری بات، جس طریقے سے توحید رسالت کا اقرار، شرع محمدی کا اقرار ہے، اسی طرح اس کی اشاعت اور تبلیغ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو توحید کے اقرار کی دعوت دیوے، اقرار رسالت کی دعوت دیوے، یعنی شرع محمدی پر ایمان لانے کی دعوت دیوے۔ اور اسی کے ذریعے سے کون آدمی موافق اور مخالف ہے اس کا امتیاز ہو جائے گا، کہ جو آدمی موافق ہوگا دین کا وہ اقرار کرے گا توحید کا، رسالت کا، جو آدمی مخالف ہوگا وہ توحید اور رسالت کا اقرار نہیں کرے گا۔ تو موافق اور مخالف کی شناخت توحید اور رسالت کے اقرار کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی، اور معراج کب ہوئی اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 کے قریب اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول سمجھ لو، ہجرت سے تقریباً 6 مہینے پہلے معراج ہوئی، اور معراج کی رات میں باری تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا۔ اقام الصلاۃ کا مطلب تو آپ پڑھتے آئے ہیں، نماز کو اس کی تمام سنن، آداب، فرائض، واجبات، ارکان کی رعایت کے ساتھ پوری پابندی سے ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سن 1 ہجری میں فرض ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں فرض ہوئی۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت میں یہ 3 قول ہیں۔ نمبر 3، حج۔ حج کی فرضیت سن 6 ہجری میں ہوئی یا سن 9 ہجری کے اندر ہوئی۔ حج کیا ہے؟ شعائر الہی کی تعظیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس لیے کہ کعبہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ، مینا عرفہ، مزدلفہ، یہ سب شعائر اسلام ہیں، اس کی تعظیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو شعائر اللہ کی تعظیم کا بہترین طریقہ حج کی ادائیگی ہے۔ جذبہ محبت کا اظہار بھی ہے اور بڑھاوا بھی ہے، کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، تو تجھے اللہ کے گھر سے بھی محبت ہے، جا اللہ کے گھر۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر جا، کعبہ جا۔ تو اس میں جذبہ محبت کا اظہار بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر جائے گا عاشقانہ تو محبت کا جذبہ بڑھے گا بھی اس کی برکت سے۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے۔ روزے کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی قربانی، اس کا نام ہے روزے۔ نفسانی خواہشات کی قربانی کا نام ہے روزہ۔ انسان کے اندر جو بہیمیت والا مادہ ہے اس پر لگام لگانے کا ذریعہ ہے روزہ۔ انسان کے اندر اللہ نے دونوں جذبات پیدا فرمائے، ملکوتی صفات بھی ہے، بہیمی صفات بھی ہے۔ بہیمی صفات جانوروں والے تقاضے، اس کو قابو میں رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ۔
اسی لیے تو آپ نے مشکاۃ شریف میں کتاب النکاح میں حدیث پڑھی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ کسی کی بہیمیت بہت جوش مارتی ہو اور اس کی تکمیل کا ابھی اس کو موقع نہ ہو، یعنی نکاح کر کے تکمیل کا موقع نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا، فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے۔ تو اس فإنہ لہ وجاء او وکاء، اس سے جو ہے اس کی شہوت پر گرہ لگے گی، بندش لگے گی، اس کی شہوت قابو کے اندر آ جائے گی۔ تو روزہ ہے بہیمیت والے جذبے کو قابو میں رکھنے کا بہترین علاج، بہترین تدبیر ہے۔ اسی لیے تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر مخلوق کو پیدا فرمایا تو تمام مخلوق نے اپنی پیدائش کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ آسمان کو پیدا فرمایا، آسمان نے سجدہ کیا، زمین کو پیدا فرمایا، زمین نے سجدہ کیا، پہاڑ کو پیدا فرمایا، پہاڑ نے سجدہ کیا، سمندروں کو پیدا فرمایا، سمندر نے سجدہ کیا۔ جب انسان کے نفس کو پیدا فرمایا، نفس انسانی کو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ باری تعالیٰ کے سامنے یوں اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اور اکڑ کے باری تعالیٰ کو کہتا ہے انت انت انا انا، اے اللہ تو تیری جگہ پر، میں میری جگہ پر۔ گویا نفس انسانی نے پیدائش کے بعد سجدہ نہیں کیا، تو خالق کو معلوم ہے نا مخلوق کی اصلاح کیسے کرنی۔ فَأَلْقَاهُ فِي بَحْرِ الْجُوعِ، اللہ نے نفس انسانی کو بھوک کے سمندر میں ڈالا، تو کچھ عرصے تک وہ بھوکا رہا، ڈھیلا پڑ گیا، کمزور ہو گیا، اور آ کر کے باری تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ بہیمیت کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے، اس سے حیوانی جذبہ کنٹرول ہوا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کا نفس قابو کے اندر رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے یہ جو عبادات کی ترتیب رکھی ہے، یہ بڑی جامع ترتیب ہے۔ اب یہاں پر پہلے نمبر پر ہے شہادت، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر حج، پانچویں نمبر پر رمضان کا روزہ۔ یہاں حج پہلے ہیں، صوم رمضان بعد میں ہے۔ اسی حدیث شریف کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح میں کتاب الحج کو پہلے ذکر کیا ہے اور بعد میں کتاب الصوم کو ذکر کیا ہے، ورنہ آپ نور العزا سے آج تک یہ ترتیب پڑھتے آئے کہ پہلے کتاب الصوم آتا ہے، بعد میں کتاب الحج آتا ہے، لیکن الجامع الصحیح میں کتاب الحج پہلے ہے، کتاب الصوم بعد میں ہے۔ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ یہاں حدیث شریف میں حج پہلے، صوم رمضان بعد میں، لہذا اس ترتیب کے پیش نظر امام نے اپنی الجامع الصحیح میں کتاب الحج پہلے لکھی اور صوم رمضان کو بعد میں جمع فرمایا۔ البتہ مسلم شریف کے اندر جہاں یہ روایت ہے بنی الاسلام علی 50، حدیث نمبر 16 مسلم شریف کی، وہاں پر صوم رمضان مقدم ہے اور حج مؤخر ہے۔ اس روایت میں صوم رمضان مقدم ہے اور حج مؤخر ہے۔ اس لیے عام طور پر ترتیب یہی اپنائی جاتی ہے کہ کتاب الصوم پہلے اور کتاب الحج بعد میں۔ تو مسلم شریف کی ترتیب کے اندر صوم رمضان پہلے ہے اور حج بعد کے اندر آیا ہوا ہے۔
اور یہاں حج پہلے ہیں، صوم رمضان کو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں ایمان اسلام کو محل سے تشبیہ دی گئی، اور محل سے تشبیہ دے کر کے جس طریقے سے کوئی محل ہو، کوئی خیمہ ہو اور اس کے عمود اور پلر اور کھمبے ہو، جس عمود اور کھمبے اور پلر کے اوپر عمارت اور چھت قائم ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے مذہب اسلام کی عمارت، مذہب اسلام کا خیمہ ان 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے۔ ان 5 چیزوں کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ کوئی آدمی گناہ سے بچتے ہوئے ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کر لے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت طاعت نہ کرے تو بھی اس کو جنت کا اولی دخول مل جائے گا۔ یہ 5 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ کوئی آدمی گناہ سے بچتے ہوئے ان 5 چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو اس آدمی کو جنت کا دخول نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے مذہب کے اندر تو اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، ان 5 میں کیا خوبی ہے کہ انہی کو اسلام کی بنیاد بتلایا گیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا، یہ 5 مشہور عبادتیں ہیں بین الادیان، یعنی تمام مذاہب میں یہ 5 عبادتیں قدر مشترک رہی ہے۔ پچھلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی اقرار توحید، اقرار رسالت تھی، نماز تھی، اگرچہ مقدار، کمیت، کیفیت میں فرق تھا لیکن نماز تھی۔ روزے بھی پچھلی امتوں کے اندر تھے، کیفیت اس کی الگ تھی، مقدار بھی الگ تھی۔ آج بھی یہود روزہ رکھتے ہیں، عیسائی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج زمانے قدیم سے ہوتا چلا آ رہا تھا، زمانے جاہلیت کے اندر بھی حج ہوتا تھا، تو حج بھی قدیم زمانے سے ایک سلسلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جو قدیم طریقے کے مطابق حج ہوتا تھا اور دنیا بھر سے لوگ حج میں آتے تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ انصار مدینہ کے ساتھ جو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، وہ اسی حج ہی کے موقع کے اوپر ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو کچھ اعمال نقل در نقل چلے آ رہے تھے، اس میں ایک عمل حج بھی تھا، وہ بھی ایک سلسلہ چلا ہوا آ رہا تھا۔ اور آج بھی دنیا کے ہر مذہب کے اندر اپنے مذہب کے اہم اہم مقامات کی زیارت کے لیے جانے کا رواج ہے۔ اس کو یہ لوگ یاترا دھام کہیں گے، جاترا کہیں گے، لیکن لوگ جائیں گے مذہب کے مقدس سمجھے جانے والے مقام کی زیارت کے واسطے۔ اسی لیے مشرکین بھی زمانے جاہلیت میں حج میں آتے تھے۔ قرآن میں ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ننگے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے، اور حج بھی اٹھ پٹانگ کرتے تھے۔ قریش، دوسرے بار کے آئے ہوئے لوگ سب حج میں جاتے تھے۔ اتنا تھا کہ قریش مینا اور مزدلفہ جاتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، چونکہ وہ یوں کہتے تھے کہ ہم حرم کے کبوتر ہیں، اسی لیے حدود حرم سے باہر جانا ہماری شان کے خلاف ہے، اور مزدلفہ تک حدود حرم ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ تو تمام حجاج کرام مینا جاتے، مزدلفہ جاتے، پھر عرفات جاتے،
اور قریش خاندان کے لوگ مینا جاتے، مزدلفہ جاتے، عرفات نہیں جاتے، مزدلفہ کی بارڈر پر بیٹھے رہتے تھے۔ جب شام کو تمام حجاج کا مجمع عرفات سے لوٹ کے مزدلفہ آتا تو ان کے ساتھ ہو جاتے۔ اس لیے تو باری تعالیٰ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، ارے قریشیو سارے لوگ جہاں جا کر کے آتے تم بھی وہاں جا کے آؤ، سب لوگ عرفات جاتے تمہیں بھی عرفہ جانا ہے، اور آج تک جو عرفہ نہیں گئے اس پر ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، آج تک عرفات نہیں گئے اس پر اللہ سے استغفار کرو۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی حج ہوا کرتا تھا، اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر اپنے اپنے شاعر کی تعظیم کا دستور اور سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی مشہور تھی، اور یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل کے اندر مشہور بین الادیان ہیں، دنیا کے ادیان کے اندر مشہور اور معروف ہے یہ 5 چیزیں، اسی لیے یہاں حدیث شریف کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ ان 5 عبادتوں کے اندر جو خوبی ہے وہ دوسری عبادتوں میں نہیں ہے، یہ دوسرا جواب۔ ان 5 عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خوبی رکھی ہوئی ہے، اور وہ خوبی دوسری عبادتوں میں نہیں، اسی لیے کہ اولاً توحید کو لے لو، رسالت کو لے لو، عجیب خوبی کی چیز کہ آدمی ایک اللہ کا اقرار کرے اور تمام چیزوں کو چھوڑ دے، رسالت کا اقرار کر کے اپنی عقیدت ایک جگہ مرکوز کر دے، کتنی عجیب چیز ہے۔ نماز پڑھ کر کے دوسرے تمام بندگی کے طریقوں کو چھوڑ دے، روزے رکھ کر کے تمام جو ہے صبر کے دوسرے طریقوں کو چھوڑ دے۔ دیکھو روزے دنیا میں یہود نصارہ ہندو لوگ بھی رکھتے ہیں، اپواس کہتے ہیں، طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب، پانی پی سکتے ہیں، پھل فروٹ کھا سکتے ہیں، بغیر نمک کے سینگ دانے کھا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ پکی ہوئی تیل مسالے والی چیز مت کھاؤ، باقی سب کچھ کھاؤ۔ کتنا اچھا اپواس اور آسان روزہ ہے، ایسا تو مسلمان زندگی بھر رکھ لے رہے۔ کہ روزہ ایسی چیز ہے جو ادیان کے اندر بھی مشہور ہے اور امم سابقہ کے اندر بھی تھا۔ حضرت مریم کے تذکرے میں ہے انی نذرت للرحمن صوما، پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تو وہاں بھی آپ نے روزہ رکھا، اعتکاف کیا، تب تورات کتاب ملی۔ پچھلی شرائع کے اندر بھی روزے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ان 5 عبادتوں کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی دوسری عبادتوں میں نہیں ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک تیسری بات، یہ 5 عبادت مطلوب بھی ذات ہے، کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہے، مطلوب بھی ذات ہے، کسی عارض کی وجہ سے، یعنی شریعت نے اس کو مستقلاً لوگوں کے ذمے بطور فریضے کے عائد کیا ہے۔ اب ان 5 کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر لے لو جہاد فی سبیل اللہ، تو کب فرض ہوگا؟ دشمنوں نے حملہ کر دیا، ان کا دفاع کرنا، یہ ایک عارض ہے، دشمن حملہ کرے دفاع کرو، یہ عارض ہے، ایک حال ہے۔ تو دوسری جو عبادتیں ہیں شریعت میں اس کا کوئی نہ کوئی عارض ہے، کوئی حال ہے، لیکن یہ 5 عبادت مستقل بھی ذات ہے، مطلوب بھی ذات ہے، اسی لیے اس کو شریعت میں کہا گیا
بنی الاسلام علی خمس. اس کے بعد ایک چیز پر اور غور کرو. یہ 5 عبادتوں کی ترتیب کیسی رکھی گئی؟ نمبر 1 اقرار توحید اور اقرار رسالت. یہ خالص بدنی عبادت ہے. زبان سے اقرار کرے گا، دل میں تصدیق کرے گا، خالص بدنی عبادت. نماز کو قائم کرنا خالص بدنی عبادت. زکوٰۃ دینا خالص مالی عبادت. حج مال اور بدن کے درمیان مشترک عبادت ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے کہ حج مال اور عبادت بدن میں مشترک عبادت ہے. کسی کے پاس مال بھی ہو اور بدن تندرست بھی ہو تو وہ حج کرنے کے لیے جاوے. بعض مرتبہ مال ہے لیکن بیمار ہے، حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا. تندرست ہے لیکن مال نہیں ہے، حج کرنے نہیں جا سکتا. اور نئی شکل احسار کی آ گئی، مال بھی ہے بدن بھی ہے لیکن وہاں سے رکاوٹ ہے. تو جمہور کے نزدیک حج مال اور بدن کے درمیان مشترک عبادت ہے. صرف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حج خالص بدنی عبادت ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، کوئی آدمی تندرست ہے، پیدل چل کے مکہ جا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہو گئی، جاؤ حج کرنے کے بعد. تو اچھا ہوا جمہور نے یہ کہا کہ بھائی مال بھی ہو، مکہ جانے آنے کے لیے سواری کا انتظام ہو، زاد اور راحلہ کا انتظام ہو تو جا کر کے حج فرض ہوگا. بصوم رمضان یہ بھی خالص بدنی عبادت ہو گئی. تو گنو بدنی عبادت کتنی ہوئی؟ اقام صلاۃ، صوم رمضان، خالص بدنی عبادت. اور اگر ایمان کے اقرار کو لے لو تو تین خالص بدنی عبادت ہو گئی. اور خالص مالی عبادت ایک ہوئی تو بدنی عبادت 3 ہو گئی یا 2 ہو گئی، اور مالی عبادت خالص 1 ہو گئی. کیا دلیل ہوئی اس کے اندر؟ کہ اسلام کے اندر بدنی عبادت ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر کس و ناقص کے لیے ہے. یعنی جو آدمی شریعت کی نظر میں مکلف ہو گیا، عقل مند، بالغ، آزاد، مسلمان، اس کے لیے یہ سب چیزوں کا فریضہ لازمی ہو گیا. نماز بھی پڑھنی، روزے بھی رکھنے اس کے لیے لازم ہو گئے، اور اقرار توحید، اقرار رسالت لازم. تو تین بدنی عبادت یا 2 بدنی عبادت. اس نے آ کر بدنی عبادت کی اہمیت سمجھا دی کہ یہ تو ہر کس و ناقص کو انجام دینا ہی دینا ہے. رہا زکوٰۃ، پیسے ہو تو زکوٰۃ دو، نہ ہو تو زکوٰۃ مت دو. حج، پیسے ہو تو جاؤ حج، پیسے نہ ہو تو حج کرنے مت جاؤ. پھر یہ کہ اس میں تینوں طرح کی عبادت کا اشارہ ہو گیا. 3 طرح کی عبادت کا بیان ہے: عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت مالی و بدنی. اسی لیے تینوں طرح کی عبادت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ مذہب اسلام میں 3 طرح کی عبادتیں ہیں. بعض عبادت کا تعلق ہے مال سے، تو جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، صلہ رحمی، سب انجام دو. قربانی، صدقۃ الفطر، سب انجام دو. اور اسلام کے اندر جتنی بھی بدنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر جتنی بھی عبادتیں سب انجام دو. جو عبادتیں مال اور بدن میں مشترک ہیں وہ بھی سب کی سب انجام دو.
تو اس طریقے سے جتنے بھی عبادت کے اقسام ہیں، خالص بدنی، خالص مالی، خالص اور بین المالی والبدن مشترک، سب کی ادائیگی کی اس کے اندر اہمیت اور دعوت بھی ہو گئی۔ پھر ایک بات اور غور کرو کہ اقرار توحید اور اقرار رسالت، اس کا تعلق ظاہر بدن سے بھی ہے، باطن بدن سے بھی ہے۔ زبان سے اقرار کرے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار کرے گا، اور دل دماغ کے اندر اس کا یقین جمائے گا۔ ظاہر سے اقرار، دل دماغ کے اندر باطن میں اس کا یقین جمائے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب ظاہر میں دکھنے والی عبادت ہے، تو گویا کہ اسلام میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور اسی کی طرف قرآن میں اشارہ آیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر میں اور باطن کے اندر شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ خلاف ورزی کرنے سے آدمی کب بچے گا؟ جب ظاہری اور باطنی تمام عبادات کو انجام دے گا، تو پھر ظاہری اور باطنی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ جی، باب امور الایمان، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ وہ عمومی باب بھی لاتے ہیں اور ذیلی باب بھی لاتے ہیں۔ عمومی ابواب یعنی بڑے بڑے ابواب، بڑے بڑے عنوان، بڑے بڑے ٹائٹل، اور ذیلی ضمنی عنوان اور ابواب بھی لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی ابواب قائم کیے ہیں پہلے شروع کے اندر۔ بنی الاسلام علی خمس، یہاں بھی اسی طرح کا ایک عمومی باب قائم کیا، باب امور الایمانی، یہ بڑا عام عنوان ہے کہ ایمان کے امور تو بہت سارے ہیں، تو ایک عمومی عنوان قائم کیا ہے، باب امور الایمانی۔ اب اس باب کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اوپر والی حدیث شریف سے کسی آدمی کو وہم ہو سکتا تھا کہ اسلام کے صرف 5 ہی اعمال ہے، بنی الاسلام علی خمس کی وجہ سے کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ اسلام میں صرف 5 اعمال ہے، تو فوراً باب لا کر کے بتلا دیا بھائی اسلام کو اتنا تنگ مت سمجھنا کہ صرف 5 چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے امور ہے۔ تو کسی انسان کو اوپر والے باب سے اگر یہ خیال ہوئے کہ ایمان اسلام منحصر ہے صرف 5 ہی چیزوں کے اندر، تو کہ نہیں بھائی نہیں، ایمان اور اسلام کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسری بات، ایمان کے امور کو بیان فرمایا، باب امور الایمان، امور امر کی جمع ہے، یعنی ایمان کے بہت سارے امور ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ایمان کے بہت سارے اجزاء ہے، نتیجہ نکلا ایمان مرکب ہے۔ ایمان کے بہت سارے امور ہیں، معلوم ہوا ایمان کے بہت سارے اجزاء ہیں، کیا نتیجہ نکلا؟ ایمان مرکب ہے۔ ہم کہیں گے کہ آپ نے باب امور الایمان کہا اور نیچے آیت کیا لائے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
لفظ بیر آپ لائے ہیں، اور بیر اور امور کا تعلق نفس ایمان سے نہیں ہے، کیفیت ایمان سے، اعمال ایمان سے، نفس ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اپنے مسلک کو ثابت کر رہے ہیں، امور الایمان کے ذریعے ایمان کا مرکب ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، مرجیہ کی تردید ہے، اس لیے کہ مرجیہ اعمال کو لغو اور بیکار مانتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امور الایمان کا عنوان قائم کر کے بتلا دیا کہ مرجیہ کا نظریہ غلط ہے، اعمال کی بھی ایمان کے ساتھ بڑی اہمیت ہے، لہذا مرجیہ جو اعمال کو لغو سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ لغو ہے، ورنہ اعمال تو ایمان کے لیے بڑا اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ 3 مقصد سمجھ کے اندر آتے ہیں۔ امور الایمان بول کر کے کیا مطلب، کیا مراد ہے؟ ایمان کی شاخیں مراد لی ہیں، ایمان کی شاخیں، امور الایمان یعنی ایمان کی شاخیں۔ دوسرا مطلب مقتضیات ایمان، مقتضیات ایمان یعنی جو آدمی زبان سے دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، تو اس کو کہا جائے گا کہ تو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ایمان کے تقاضے ہے تیرے اندر، تو ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے کہ نہیں پورے کر رہا ہے؟ تو قطب عالم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی کہ امور الایمان کہہ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقتضیات ایمان کو بیان فرمائے کہ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا تو کہ تیرا زبانی دعویٰ کچھ نہیں چلے گا، تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں پورا کر رہا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے ایمان کے تقاضوں کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی تو ایمان کے تقاضے پورے کر۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی دل لگتی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ امام بخاری نے مرجیہ پر رد کیا، خوارج پر رد کیا، معتزلہ پر رد کیا، یہ کیا رد 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 ردود پر چلتے رہو؟ کچھ سکھانا بھی چاہتے ہیں، صرف رد نہیں کرنا چاہتے، سکھانا بھی چاہتے ہیں۔ تو امور الایمان کے کر کے ایمان کے مقتضیات کیا کیا ہے، ایمان کن کن چیزوں کو تقاضا کرتا ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم پکے مومن بننا چاہتے ہو تو ایمان کے یہ تقاضے پورے کرو، اور اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں تو دیکھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کے یہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، وہ دیکھ لو۔ پھر ایک بات اور سمجھو، بیر یہ عنوان عام ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، لفظ بیر یہ عنوان عام ہے، اور ایمان تو اس کا ایک فرد ہے، بلکہ فرد اعظم ہے ایمان۔ بیر ایک عام ہے عنوان، اور ایمان اس کا فرد اعظم ہے، اہم ترین فرد ہے۔ اسی لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امور الایمان کے بجائے امور البر یوں کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا، اسی لیے کہ ایمان خود بر کا ایک فرد ہے، فرد اعظم ہے، اس لیے امور البر یہ لفظ زیادہ مناسب معلوم ہوتا۔ اب آیت لائے سب سے پہلے جی، باری تعالیٰ کا فرمان، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ دراصل ہوا یہ تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا ہے،
مدینۃ المنورہ تشریف لے جانے کے 16-17 مہینے کے بعد یہود نے اس پر بڑا ہنگامہ مچایا تحویل قبلہ کے معاملے کے اوپر. کہنے لگے کہ دیکھو ابھی تک ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے قدس کی طرف, اور اب ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ جو اتنے عرصے تک انہوں نے نماز پڑھی وہ نماز کا کیا؟ اور اس زمانے میں جو مسلمان انتقال کر گئے ان کی نجات کا کیا؟ اسی لیے کہ اتنے عرصے تک کی نماز غلط قبلے پر تھی اور انہوں نے اپنا قبلہ صحیح کر لیا اب کعبہ, تو اتنے عرصے تک کی نماز کا کیا حکم؟ اور جو ایمان والے انتقال کر گئے ان کی نجات کا کیا؟ اس طرح کے مختلف سوالات کھڑے ہوئے. تو باری تعالیٰ نے جواب بھیجا, بھئی قبلے کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ مت پڑھو, سر مت مارو, غور و خوض مت کرو. اصل قبلہ ہے باری تعالیٰ کا حکم. پہلے باری تعالیٰ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو, ادھر رک کر کے نماز پڑھو. اب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو, کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. یہ کوئی بحث کا جھگڑے کا موضوع ہے ہی نہیں کہ تم قبلے کو بڑا عنوان بنا کر کے ہنگامہ کھڑا کر دو. اور یہود کا ہنگامہ کھڑا کرنا یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. اسی لیے کہ پہلے سے قرآن نے تو کہہ دیا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ جس دن تحویل قبلہ ہوگا اس دن یہ بیوقوف لوگ ہنگامہ کھڑا کرنے والے ہیں. اور جیسے ہی تحویل قبلہ ہوا اور انہوں نے ہنگامہ چالو کیا تو قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. تو باری تعالیٰ نے ان یہود کو فرمایا کہ دیکھو قبلے کے مسئلے میں ہنگامہ کھڑا مت کرو. اللہ کی رضا, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری یہ اصل چیز ہے, یہ اصل چیز ہے. اور رضائے الہی کے واسطے جو کام تمہیں کرنے ہیں وہ ہم تم کو بتلاتے آؤ. اور پھر یہ آیت بتلائی لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر پڑھو وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى إِلَى آخِرِ. یہ سارے نیکی کے عنوان بتلائے گئے. اگر تم کو نیکی کرنا ہے حقیقت کے اندر تو یہ ہے نیکی کے اعمال, یہ کرو. قبلے کی جہت کے بارے میں ہنگامہ کھڑا کرو مت. دیکھو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کام کرنا نہیں باتیں کھڑی کرنا. یہ یہودانہ مزاج ہے. جو مطیع اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے نا وہ باتیں کھڑی نہیں کرتا ہے, وہ عمل کرتا ہے. جو مطیع بندہ ہوتا ہے وہ جو کہا جائے وہ چپ چاپ کر لے گئے, اور جس کو عمل نہیں کرنا وہ باس و مباح سے کھڑے کرتا رہتا ہے. بس یہودیوں کو عمل نہیں کرنا تھا, اسی لیے انہوں نے باس و مباح سے ہنگامہ آرائی سب شروع کر ڈالا. تو باری تعالیٰ کے فرمان کا حاصل یہی, تمہیں رضائے الہی چاہیے, تمہیں کچھ نیک اعمال کرنے ہیں تو جو نیک اعمال کی فہرست ہم گنوا رہے ہیں وہ نیک اعمال کرو, اللہ کو راضی کرو. یہ قبلے کے معاملے میں خاموں کا ہنگامہ کھڑا مت کرو. سارے امور ایمان بتلا دیے. کون کون سے؟ اس کے اندر سب سے پہلے بتلایا گیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, توحید, ایمان. یہ سب سے پہلا بیر اور نیکی کا عنوان. اور اس کے اندر ایمان کی جامعیت بتلائی گئی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے
اور قیامت کے دن پر ایمان لاوے، فرشتوں پر ایمان لاوے، کتابوں پر ایمان لاوے، نبیوں پر ایمان لاوے، یہ ایمان ہو گیا پورا، بیر کا اہم عنوان، فرد اعظم۔ پھر دوسرا فرد کیا بتلایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دے وے۔ اللہ کی محبت ہوگی تو آدمی اپنی محنت کا کمایا ہوا مال زکوٰۃ میں، صدقے میں، قربانی میں خرچ کرے گا، اور اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو وہ مال خرچ نہیں کرے گا۔ کس کو مال دینے کا؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین کو، اور گردن چھڑانے کے اندر۔ پھر تیسرا نیکی کا عنوان وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ چوتھا نیکی کا عنوان زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر آگے معاملاتی عنوان وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، معاہدے کی تکمیل۔ چھٹا صبر، یہ بھی نیکی کا اہم عنوان، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ یہ 7 موٹے موٹے عنوان بتلائے گئے بر کے، امور ایمان کے، اور جو آدمی یہ امور ایمان کو پورا کرے گا، ایمان کی شاخوں کو پورا کرے گا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا، ان کے لیے کیا سند دی گئی؟ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ دیکھ لیا، یہ ہیں امور ایمان، ایمان کے تقاضے، کہ جو آدمی بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اس کو یہ تمام اعمال انجام دینے پڑیں گے، تو سمجھو کہ وہ جو ہے ایمان کے اندر سچا ہے۔ دوسری آیت لائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس میں بھی کامیاب ایمان والوں کے لیے چند تقاضے بتلائے کہ تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، ایمان کے عنوان سے تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ سب تقاضے ہیں تم لوگوں کے واسطے۔ کون کون سے تقاضے؟ نمبر 1 نماز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع والی نماز، ایسی بھی نہیں۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض۔ لغویات میں لغو قول، لغو کام اور لغو چیزیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، معاملات کے متعلق امانت، معاہدے، اس کی رعایت۔ پھر دوبارہ تاکیدی طور پر والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز کی محافظت۔ ایسے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کے لیے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے جنت کے وارث بنیں گے۔ تو جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور ایمان کے دعوے کی بنیاد پر جنت کا وارث بننا چاہے، اس کو یہ تمام اعمال انجام دینے پڑیں گے، تو جا کر کے وہ جنت کا وارث بنے گا اور ایمان کا تقاضا پورا ہوگا۔ تو واقعہ ہے کہ بھئی اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، مومن گردانتے ہو، اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ تمام اعمال انجام دینے پڑیں گے، تب جا کر کے تم ایمان والے کہے جائیں گے، ورنہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ تمہارا معتبر نہیں ہے۔ تو یہ امور ایمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیے۔